اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ تصور کریں کہ ایک عام دن ہے۔ کوئی شخص اپنے کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی روزمرہ کے استعمال والی سڑک پر راتوں رات ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ یا مطلب فرض کریں کہ کسی علاقے کے قریب بہنے والے دریا میں کوئی فیکٹری اچانک زہریلا کیمیکل بہانا شروع کر دے۔ بالکل، جس سے پورے علاقے کی فضا میں تعفن اور خطرہ پھیل جائے۔ تو ایسے حالات میں معاشرہ کیا کرتا ہے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ شاید لوگ سڑکوں پر نکلیں گے یا کوئی ہنگامہ ہوگا۔ ہاں، لیکن ایک مہذب معاشرے میں ریاست کے پاس ان حالات سے نمٹنے کا ایک باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بظاہر ایک خشک قانونی دستاویز معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ہمارے معاشرے کے روزمرہ کے اہم ترین مسائل سے جڑا ہے۔ صحیح۔ ہم بات کر رہے ہیں ضابطہ فوجداری 1898 یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی، اور خاص طور پر اس کے باب دہم کی، جو پبلک نیوسنس یا عوامی مسائل اور خطرات کی روک تھام سے متعلق ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ قانون ان معاملات کو کیسے دیکھتا ہے۔ اس تفصیلی مطالعے کا مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ قانون کیسے انفرادی حقوق اور عوامی تحفظ کے درمیان ایک بہت ہی نازک توازن قائم کرتا ہے۔ مطلب جب کوئی عوامی راستہ بند ہوتا ہے یا عوام کے لیے کوئی سنگین خطرہ پیدا ہوتا ہے تو ریاست محض خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتی۔ ظاہر ہے ریاست پر عوام کے تحفظ کی ذمہ داری ہے۔ بالکل، لیکن اس کے ساتھ ہی قانون کسی بھی سرکاری افسر کو اندھا دھند طاقت کے استعمال کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ میجسٹریٹ کیسے کارروائی کا آغاز کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ یہ محض کوئی ایک صدی پرانا قانون نہیں ہے جو کتابوں میں دفن ہو گیا ہو۔ ہاں، یہ آج بھی روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہونے والا ایک زندہ قانون ہے۔ اور یہ جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ایک عام شہری کے پاس اپنا دفاع کرنے کے لیے کیا انوکھے قانونی راستے موجود ہیں۔ تو چلیں اب اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جی بالکل۔ دفعہ 134 کے تحت جب کوئی عوامی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو میجسٹریٹ کا حکم نامہ کیسے بھیجا جاتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کو عام سمن بھیجا جاتا ہے، ایک باضابطہ سرکاری اطلاع دی جاتی ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، اگر وہ شخص جان بوجھ کر روپوش ہو جائے اور سمن وصول ہی نہ کرے تو پھر؟ تو قانون کا راستہ وہاں رکتا نہیں ہے۔ اس صورتحال کے لیے ایک متبادل طریقہ ہے جسے اشتہار یا پروکلیمیشن کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی اسے مشتہر کیا جاتا ہے؟ ہاں، اس علاقے کے نمایاں جگہوں پر اسے چسپاں کر دیا جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے آپ کو باضابطہ خبردار کیا جا رہا ہو کہ بھئی اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ صحیح۔ اب یہاں سے کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جس شخص کے خلاف یہ حکم آیا ہے اس کے پاس کیا راستے ہیں؟ قانون کیا کہتا ہے دفعہ 135 میں؟ پہلا تو بڑا سیدھا سا ہے کہ وہ دی گئی مدت میں حکم پر عمل کر لے۔ مطلب رکاوٹ ہٹا دے اور معاملہ ختم؟ بالکل۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ مقررہ وقت پر میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کر وجہ بتائے۔ قانونی زبان میں اسے شو کاز کہتے ہیں۔ یعنی وہ ثبوت دے کہ وہ حق پر ہے؟ جی ہاں۔ اور تیسرا راستہ جو شاید سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جوری بنانے کی درخواست دے سکتا ہے۔ جوری؟ یہ تو بہت ہی زبردست ہے، لیکن اس سے پہلے میں دفعہ 136 پر بات کرنا چاہوں گی۔ کیا ہو اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے کچھ بھی نہ کرے؟ پھر قانون کوئی رعایت نہیں دیتا، اسے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 188 کے تحت باقاعدہ سزا دی جائے گی۔ اور میجسٹریٹ کا وہ ابتدائی حکم؟ وہ مکمل طور پر حتمی یا ایبسولوٹ ہو جائے گا، مطلب اب بحث کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ تو بڑا سخت اصول ہے۔ یعنی اپنا موقع خود ضائع کیا تو فیصلہ حتمی۔ بالکل۔ اچھا، یہاں یہ معاملہ انتہائی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ جوری کا نظام تو صرف مغربی عدالتوں یا ہالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے۔ ہاں، لوگوں کا یہی خیال ہے۔ لیکن دفعہ 138 کے تحت ایک عام آدمی عوامی مسئلے کے تنازع میں جوری کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ تو ریاستی طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک بہت بڑا اختیار ہے۔ واقعی یہ ضابطہ فوجداری کا ایک انتہائی غیر معمولی پہلو ہے۔ اور اس کا انتخاب کا طریقہ تو اس سے بھی زیادہ متوازن ہے۔ وہ کیسے؟ میں اس کی تفصیل جاننا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، یہ جوری کم از کم 5 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے اور تعداد ہمیشہ طاق یعنی ایون ہوتی ہے، جیسے 5، 7 یا 9۔ تاکہ کبھی ووٹ برابر نہ ہو؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، تاکہ فیصلہ اکثریت سے ہو سکے۔
اور سب سے حیران کن بات اس کی تشکیل کا توازن ہے۔ جوری کا سربراہ، جسے فورمن کہتے ہیں، اور آدھے ارکان میجسٹریٹ نامزد کرتا ہے۔ اور باقی آدھے ارکان وہ شخص خود نامزد کرتا ہے جس کے خلاف حکم آیا ہو۔ کیا بات ہے! مطلب اگر 5 لوگ ہیں تو 2 مجسٹریٹ کے، 2 اس شہری کے اور 1 فورمن۔ یہ تو واقعی برابری کی سطح ہے۔ جی ہاں، اب دفعہ 137 کو دیکھیں۔ اگر وہ شخص جوری نہیں مانگتا اور صرف پیش ہو کر وجہ بتاتا ہے شو کاز کرتا ہے، تو مجسٹریٹ ثبوت لے گا۔ اگر مجسٹریٹ مطمئن ہو جائے کہ اس کا اپنا حکم غیر مناسب تھا تو وہ کارروائی وہیں ختم کر دے گا، ورنہ حکم حتمی ہو جائے گا۔ اور دفعہ 139 کے تحت اگر معاملہ جوری کے پاس گیا ہو تو پھر جوری یا اس کی اکثریت فیصلہ دے گی۔ اگر وہ کہیں کہ مجسٹریٹ کا حکم مناسب تھا یا تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ مناسب تھا تو اسے حتمی کر دیا جائے گا، ورنہ کوئی مزید کارروائی نہیں ہوگی اور شخص آزاد۔ لیکن یہاں ایک عملی سوال ذہن میں آتا ہے، اگر وہ شخص چالاکی کرے اور جوری کے عمل میں جان بوجھ کر تاخیر کرے۔ دفعہ 141 اسی لیے ہے۔ اگر درخواست گزار کے غفلت سے جوری نہ بن سکے یا مقررہ وقت میں فیصلہ نہ دے سکے تو مجسٹریٹ کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی ثوابدید پر مناسب حتمی حکم جاری کر دے۔ یعنی غفلت برتنے والے کو قیمت چکانی پڑے گی۔ بالکل، قانون سسٹم کو ہیک کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب ایک ایسی قانونی پیچیدگی کی طرف آتے ہیں جو پورے مقدمے کی بنیاد ہلا سکتی ہے۔ کیا ہو اگر کوئی شخص یہ ماننے سے ہی انکار کر دے کہ جس راستے یا نالے کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی عوامی جگہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم دفعہ ہے اور یہ دفعہ 139A میں آتا ہے۔ میجسٹریٹ سب سے پہلے اس شخص سے سیدھا سوال کرے گا کہ کیا وہ عوامی حق سے انکار کرتا ہے، اور اگر وہ صاف انکار کر دے کہ جناب یہ تو میری نجی ملکیت ہے، تو میجسٹریٹ کارروائی آگے بڑھانے سے پہلے ایک انکوائری کرے گا۔ اگر اس شخص کے انکار کے حق میں کوئی تھوڑا سا بھی قابل اعتماد ثبوت مل جائے تو میجسٹریٹ اپنی کارروائی فوراً روک دے گا۔ کارروائی روک دے گا تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ پھر معاملہ مجاز سول کورٹ کے فیصلے تک ملتوی کر دیا جائے گا، کیونکہ ملکیت کا فیصلہ دیوانی عدالت کا کام ہے، میجسٹریٹ کا نہیں۔ یہ تو انفرادی ملکیت کا زبردست تحفظ ہے، لیکن اگر اس کے پاس ثبوت نہ ہو تو پھر کارروائی معمول کے مطابق آگے بڑھے گی۔ اسے ہم ایک عام فہم مثال سے جوڑ سکتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے استعمال کریں یا کھو دیں۔ ہاں بالکل، یہی اصول ہے۔ اگر کسی شخص سے عوامی حق کا پوچھا جائے اور وہ اس وقت انکار نہ کرے یا ثبوت نہ دے سکے تو بعد میں نہ تو میجسٹریٹ اور نہ ہی جوری کے سامنے اسے یہ حق استعمال کرنے دیا جائے گا۔ صحیح بات ہے، قانون چوکنا رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ان سب کا حتمی مطلب کیا نکلتا ہے؟ جب تمام بہانے ختم ہو جائیں اور میجسٹریٹ کا حکم مکمل حتمی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دفعہ 140 کے تحت اس شخص کو نوٹس دے کر ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے، اسے آخری وارننگ دی جاتی ہے۔ اگر وہ پھر بھی کام نہ کرے تو میجسٹریٹ خود وہ کام کروا سکتا ہے۔ یعنی خود مشینری بھیج کر رکاوٹ گرا دے گا؟ بالکل، اور سب سے سخت پہلو یہ ہے کہ میجسٹریٹ اس کام پر آنے والے اخراجات اس شخص کی عمارت، سامان یا دیگر منقولہ جائیداد بیچ کر پورے کر سکتا ہے، چاہے وہ جائیداد اس میجسٹریٹ کے دائرہ اختیار سے باہر کسی اور شہر میں ہو؟ ہاں، تب بھی متعلقہ مجسٹریٹ کی توثیق یا انڈورسمنٹ سے اسے ضبط کر کے بیچا جا سکتا ہے، کوئی ریاست سے بھاگ نہیں سکتا۔ یہ تو بڑی سخت کارروائی ہے، لیکن ایک بات بتائیں، خطرات تو ہمیشہ اتنا وقت نہیں دیتے نا؟ فرض کریں کوئی خستہ حال عمارت گرنے والی ہے۔ دفعہ 142 اسی ہنگامی صورتحال کے لیے ہے۔ اس میں قانون خطرے کا انتظار نہیں کرتا۔ مجسٹریٹ کو طاقت دی گئی ہے کہ اگر عوام کو فوری اور سنگین خطرہ ہو تو وہ جوری کے بننے کا انتظار کیے بغیر فوراً حکم امتناعی یا انجنکشن جاری کر سکتا ہے۔ ایک فوری فائر الارم کی طرح؟ اور اگر شخص فوراً عمل نہ کرے تو مجسٹریٹ خطرے کو روکنے کے لیے خود ہر وہ طریقہ استعمال کر سکتا ہے جو مناسب ہو۔ طاقت کا استعمال کر سکتا ہے؟ جی بالکل، اور یہاں ایک انتہائی اہم اصول آتا ہے، نیک نیتی کا، جسے گڈ فیتھ کہتے ہیں۔ مجسٹریٹ نے اگر نیک نیتی میں کوئی کارروائی کی ہے تو اس کے خلاف کوئی قانونی دعویٰ یا سوٹ دائر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو افسران کے لیے ایک بہت بڑا قانونی تحفظ ہے۔ اور آخر میں دفعہ 143 کیا کہتی ہے؟ اس میں ایک فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کسی بھی شخص کو قانونی طور پر منع کر سکتا ہے کہ وہ اس عوامی مسئلے یا پبلک نیوسنس کو دوبارہ نہ دہرائے اور نہ ہی جاری رکھے۔ مستقل ممانعت، زبردست۔
مجموعی طور پر اگر ہم اس پوری گفتگو کا جائزہ لیں تو یہ تمام معلومات ہمیں ایک واضح خاکہ دیتی ہیں کہ قانون اندھا یا یک طرفہ نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ ایک طرف مجسٹریٹ کے پاس فوری ایکشن لینے اور جائیداد تک فروخت کرنے کا اختیار ہے، تو دوسری طرف عام شہری کے پاس جیوری بلانے، ثبوت پیش کرنے اور معاملہ سول کورٹ لے جانے کا پورا حق موجود ہے۔ اور یہی وہ خوبصورت توازن ہے جو ایک مہذب معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم اس سارے معاملے کو ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو ایک اہم سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ قانون دفعہ 140 اور 142 کے تحت ریاستی افسر یعنی مجسٹریٹ کو نیک نیتی کے نام پر مکمل استثناء دیتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ افسران خوف کے بغیر فوری ایکشن لے سکیں۔ صحیح۔ لیکن آج کے جدید دور میں جہاں معلومات اور خطرات کی نوعیت انتہائی پیچیدہ ہو چکی ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ریاست کے اس فوری بے پناہ اختیار اور نیک نیتی کی تعریف کے درمیان ہم شفافیت کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ کیا نیک نیتی کا دفاع کبھی طاقت کے غلط استعمال کو چھپانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور فکر انگیز سوال ہے، اور ہم سامعین کے لیے اس سوال کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اس پر خود غور و خوض کریں اور اس پیچیدہ قانونی توازن کے بارے میں سوچتے رہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کی بنیاد ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.